ڈو یو نو وٹ از دی مین پرابلم از ہیئر. اب یہاں کسی سے پوچھیں آپ کو ابو ذر غفاری کے بارے میں پتہ ہے, مصعب بن عمیر کے بارے میں پتہ ہے, آپ ڈیٹیل میں جائیں کہ کسی پرسنالٹی کے بارے میں پوچھیں کسی سے کہ یار آپ کا فیوریٹ ہیرو کون سا ہے, تو اکثر لوگ بول دیں گے کہ میرا یہ فیوریٹ ایکٹر جو ہے فیوریٹ ہیرو ہے. یہی تو ڈفرینس ہے. جیسے مجھے کوئی پوچھے کہ سر آپ کا فیوریٹ ہیرو کون سا, تو میں کہوں گا شاہ رخ خان از مائی فیوریٹ ایکٹر. ٹھیک ہے, مان لیجئے میں یہ کہہ دیتا ہوں عرفان خان از مائی فیوریٹ ایکٹر, نصیر الدین شاہ صاحب از مائی فیوریٹ ایکٹر, تو میں یہاں پہ ایکٹر کو مینشن کر رہا ہوں کہ ایز اے ایکٹر دے آر مائی فیوریٹس بٹ دے آر ناٹ مائی ہیروز. ہیروز کے معنی کچھ اور تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے ان کے بارے میں, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ہیرو ابراہیم علیہ السلام, کرشن, ہیروز بھگت سنگھ, چندر شیکھر آزاد, گاندھی جی, اشفاق اللہ خان, جناح صاحب, محمد علی جناح. دے آر ہیروز. وین یو لرن دیم یو ول ریئلائز اٹ کہ یار یہ تو اپنے اندر کوئی روح پھونکنے جیسی بات ہے. جب میں ان کو پڑھتا ہوں, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, تو وہ میرے اوپر اپنا کچھ اثر چھوڑ جاتے ہیں جنہیں میں انفلوئنس ہو کے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار میں ایسا کچھ کروں زندگی میں بھی زندگی میں کچھ ایسا کر کے چھوڑوں. پر انہیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا بھائی کہ ان کی دانائی کس لیول تک پہنچی ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, ان کو پڑھیے. کسی شخص نے ایسے ہی پوچھا علی سب سے مشکل کیا ہے, سب سے مشکل کام کیا ہے, تو حضرت علی نے ایک لائن میں جواب دیا. وہ ہمیشہ ایک لائن ہی بولتے تھے اور ماسٹر سٹروک ہوتا تھا. کیا کہا انہوں نے؟ اقوال علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, حضرت علی کے اقوال. وہاں پہ ایک چھوٹی سی یہ لائن لکھی ہوئی تھی اور میں 4 پیجز میں وہ بات نہیں کہہ پایا, اچھے سے ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا جو انہوں نے ایک لائن میں کہہ دی کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے جاہلوں کی جہالت کو برداشت کرنا. تو بوائز ابو ذر غفاری کے بارے میں کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ چندر شیکھر آزاد کے بارے میں کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ بھگت سنگھ کے بارے میں کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, ان کے بارے میں کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ آپ کو ان کے بارے میں پتہ کیوں نہیں؟ اگر گرلز بھی ہیں تو بی بی فاطمہ کے بارے میں آپ کو کیوں نہیں اتنا نالج؟ اماں عائشہ کے بارے میں اتنا نالج کیوں نہیں؟ چلے ان کو چھوڑیے, اماں ختیجہ کے بارے میں آپ کو اتنا نالج کیوں نہیں؟ ان کی دنائی کا لیول پتہ ہے سب کو. اماں ختیجہ ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان ابھی نہیں کیا تھا اور انہیں فرسٹ ٹائم کچھ ہلکے سے انگریڈینٹس اللہ کی طرف سے سگنل دکھنے شروع ہوئے تو وہ گھبرا گئے, ڈر گئے, ایک بچے کی طرح. بالکل ڈاکٹر سعد احمد صاحب جس اینگل سے اور جس طریقے سے واقعے کو بیان کرتے ہیں اس کے تو کیا ہی کہنے. میں جہاں بس کوٹ کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دانائی کا لیول کیا تھا. ہماری گرلز میں, ہماری فیمیلز میں, وومن میں دانائی کا وہ لیول پایا جاتا ہے کہ نہیں, اور کیا ہم اسے بونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے اماں ختیجہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے بتایا کہ مجھے ایک چیز دکھ رہی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چیز شیطان ہے کہ فرشتہ ہے, مجھے اس سے خوف آتا ہے. پر اماں ختیجہ کی دانائی کا لیول دیکھیے گا. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب جب بھی آپ کو وہ چیز دکھے تو آپ بھاگ کے میرے پاس آ جائیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرما بردار اسٹوڈنٹ کی طرح بات کو سنا, سمجھا اور فوراً سے مان لیا. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی چیز دکھنے لگی تو وہ بھاگے بھاگے اماں ختیجہ کے پاس آئے اور آگے کہا کہ مجھے ختیجہ وہی چیز دکھ رہی ہے. اماں ختیجہ نے اپنی چادر اتاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری گود میں لیٹ جائیے. اماں ختیجہ کی گود میں سر رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. تو اماں ختیجہ نے اپنے گیسوں, اپنے بال جو ہیں رسول اللہ کے چہرے پہ گرا دیے اور پھر فرمایا کہ محمد اب دیکھیے کیا وہ چیز ابھی بھی دیکھ رہی ہے یا غائب ہو گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ وہ چیز چلی گئی ہے جو بھی انہیں دکھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب نہیں دکھ رہا ختیجہ, وہ چلا گیا, پردہ کر گیا جو بھی تھا. تو اماں ختیجہ نے کہا اٹھ جائیے, تو انہوں نے چادر لے لی دوبارہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشچن پوچھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. تو اماں ختیجہ کی دانائی کا لیول دیکھیے گا, انہوں نے فرمایا کہ وہ فرشتے ہیں پردہ کر گئے, اگر شیطان ہوتا تو تماشا دیکھتا رہتا. یہ دانائی کا لیول چاہیے بھائی, اس کے لیے پڑھنا پڑے گا. کرشن جب ارجن کو لے کر شانتی پرستاو لے کر ہستینا پور گئے ایک سمجھوتا کرنے کے لیے کہ پوری مہابھارت ٹل جائے گی, تم ایک کام کرو. دریودھن سے جا کے کہا, ولن جو تھا مہابھارت کا, سو کولڈ ولن بٹ ولن بھی تھا, تو اسے جا کر کہا کہ یار 4 گاؤں دے دو پانڈووں کو اور پوری مہابھارت ٹل جائے گی. تو آگے سے دریودھن نے کہا سوئی کے نکے کے برابر بھی جگہ نہیں دوں گا, مہابھارت ہوتی ہے تو ہو جائے. تو کرشن نے کہا کہ تم تو شیو کے سب سے بڑے بھگت ہو, تمہارا دھرم تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ پوری انسانیت مرتی ہے تو مر جائے, 4 گاؤں نہیں تم سے دیے جا رہے. تو اس نے جو لائن بولی تھی دریودھن نے وہ سننے والی ہے. تو دریودھن نے کہا میں جانتا ہوں یہ دھرم نہیں ہے, دھرم ہے, لیکن میں یہ کر کے رہوں گا. تو کرشن نے کہا کیوں؟ جب تم یہ جانتے ہو کہ یہ دھرم نہیں ہے دھرم ہے تو کیوں کر کے رہو گے؟ تو اس کی بات سننے والی ہے. کہتا ہے میرے اندر سے کوئی شکتی اٹھتی ہے جو مجھ سے یہ کروانا چاہتی ہے اور یہ کر کے مجھے مزہ آتا ہے. ابو جہل نے بھی سیم ایسی ہی بات کی تھی.
جب اس کے اسسٹنٹس نے، جونیئرز لوگوں نے، چیلے چپاٹوں نے، آس پاس بیٹھنے والے لوگوں نے یہ کہا کہ ابو جہل ہمیں لگتا ہے تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہا ہے یار، تو ابو جہل نے کیسے کیا کہا تھا، میں جانتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے. تو ان اسسٹنٹس نے پوچھا کہ پھر اس کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ تو ابو جہل نے کہا اگر اس کی بات مان لی تو دنیا کی رنگینیاں چھوڑنی پڑیں گی، شراب پینا چھوڑنا پڑے گا، سود چھوڑنا پڑے گا، حرام کی چیزیں ساری چھوڑنی پڑیں گی. تو اگر آپ ڈیپلی دیکھو تو یہ جو ولن ہے ہسٹری کے، یہ ایماندار کافر تھے، پورے ایمان والے کافر، سچے کافر. اور ہم لوگ سو کولڈ بے ایمان مسلمان کہلانے کو مسلم ہیں سو کولڈ، لیکن ایمان نام کی چیز کہاں دکھتی ہے کہ ہر بیچنے والا، ہر تاجر یہ چیز بتا کر بیچتا ہے کہ یار اس چیز کو میں بیچ رہا ہوں، اس میں یہ نقص ہے، ہاں پھر بھی خریدنی ہے تو موسٹ ویلکم. کیا ہر پرسن ایسے کر رہا ہے؟ یا ہر پرسن ڈھانپنے میں لگا ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں باقی سب غلط ہیں؟ وہ ایک بڑی خوبصورت سی لائن ہے کہ دنیا نے کچھ ایسا کھیل کھیل دیا ہے کہ لوگوں کو دوسروں کی آخرت کی پڑی ہے اور اپنی زندگی کی پڑی ہے. تو یہی تو ہو رہا ہے. اور ہم نے لوگوں سے وہ کویشچن پوچھنے شروع کر دیے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ نے پوچھنے ہیں انسان سے. آپ کون ہیں بھائی؟ آپ اپنی فکر کریں. ہر ٹائم یہ سوچتے رہنا کہ میرے لیے سب نے کیا کیا، اور یہ سوچنا کہ آج میں نے سب کے لیے کیا کیا. اٹس انٹائر ڈفرنٹ تھنگ. یہ وے آف تھنکنگ ہی ڈفرنٹ ہو جائے گا. تو ابو ذر غفاری کے بارے میں پلیز ضرور پڑھیے گا، جہاں سے یہ بات چھڑی تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پلیز 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 ضرور پڑھیے گا. جب مجھے کوئی بتاتا نا یار یہاں کہ یار ان کی تو لائف بڑی کمفرٹیبل ہے، وہ چودھری صاحب کے بیٹے ہیں، وہ حاجی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ سید صاحب کے بیٹے ہیں، یہاں اگر کوئی ہندو ہے تو برہمن کے بیٹے ہیں جی، وہ یہ ہیں، وہ ہیں. مصعب بن عمیر سے زیادہ لاڈوں میں پلا کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا شخص کہ اس دور میں 200 300 اشرفیاں یا درہم جو بھی کرنسی تھی، اس دور میں جب لوگوں کے پاس پہننے کے لیے 2 تن کا کپڑا نہیں تھا، 2 ٹکڑے نہیں تھے کہ تن کو ڈھانپ سکیں، صرف ایک لاکڑی باندھ کے سوچتے تھے کہ لباس کمپلیٹ ہو گیا. اس دور میں 200 300 اشرفیوں کا، درہموں کا جو بھی کرنسی تھی اس کا جوڑا پہنتے تھے. کہیں سے گزر جاتے تھے، کوئی پوچھتا تھا کہ مصعب بن عمیر مصعب کدھر ہے، تو لوگ خوشبو لے کر بتا دیتے تھے کہ 3 گلیاں مڑ کے گئے ہوں گے. ایسا اس وقت کا وہ عطر یوز کرتے تھے، اتنا مہنگا، لاڈوں میں پلا انسان. تو جب اسلام قبول کرنے لگے تو چچا کو بڑا غصہ چڑھا کہ مصعب یہ جو تمہاری ساری کی ساری دولت ہے نا، تمہارے باپ کی ہے، تمہاری نہیں ہے. دھونس سے کہا. تو انہوں نے کہا چچا جان میں دولت چھوڑ دیتا ہوں. اب ایک لاڈوں میں پلے انسان کے لیے دولت چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، ایک ایڈکشن سے بھی اوپر کی چیز ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا نشہ دولت کا نشہ ہوتا ہے. تو مصعب بن عمیر بھی تو ینگ بچے ہیں، ینگ لڑکے ہیں، تو فادر نہیں تھے ان کے، تو چچا نے ہی پالا تھا. تو چچا نے پوری دھونس سے کہا کہ پھر دولت چھوڑ دو باپ کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چچا جان میں چھوڑ دیتا ہوں. تو انہیں اور غصہ آیا کہ اچھا میں نے تو سوچا تھا کہ یہ ہل جائے گا، لیکن اتنا پکا یہ. تو انہوں نے غصے میں آگے کہا کہ یہ جو تم نے تن پہ کپڑے پہنے ہیں نا مصعب، یہ بھی تمہارے باپ کے پیسے کے دیے ہوئے ہیں. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے اتارے اور چچا جان کو ویسے ہی دے دیے اور رخصت ہو گئے. اب اپنی امی جان سے رخصت لینے کے لیے آئے. تو جیسے ہی والدہ کے سامنے آئے تو والدہ نے ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا مصعب کیا ہوا؟ کہتی امی جان میرا وقت آ گیا جانے کا، میں آپ سے رخصت لینے کے لیے آیا ہوں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کپڑے پہنائے گئے، وہ سب ہو گیا. اب پوائنٹ پہ آتا ہوں. تو ایک دن کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ محفل میں بیٹھے تھے. تو اچانک نظر پڑی کہ دریچے سے دروازے سے جو حصہ باہر دکھتا ہے وہاں سے ایک شخص گزرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں مصعب گزرا ہے اور اس نے تن کے اوپر چادر جو لی ہوئی تھی وہ بیچ بیچ میں سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس کے ننگے جسم پر سردی لگ رہی ہے اس وقت. وہی حضور کا دیوانہ جب جنگ لڑتے لڑتے، غزوہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو اس کا ایک ہاتھ کٹا تو اس نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا اسلام کا. دوسرا بھی کٹا تو ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں سے بازوؤں کے پکڑ لیا، انہیں شہید کر دیا گیا. تو ایک مسئلہ آیا سامنے. یا غور سے سنیے گا یہ بات کہ شہید کے لیے اس کا لباس ہی اس کا کفن ہوتا ہے. شہید کے لیے اس کا جو لباس ہوتا ہے، جو اس نے پہنا ہوتا ہے، وہی اس کا کفن ہوتا ہے. تو ایک مسئلہ سامنے کھڑا آیا، فقہی مسئلہ، کہ جی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے تن پر جو چادر ہے چھوٹی سی ہے، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ، قبر میں لٹاتے ہوئے. یہ وہی مصعب بن عمیر ہے، لاڈوں میں پلا ہوا. ٹھیک ہے، تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کی طرف سوکھی گھاس ڈال کر انہیں دفن کر دو. یہ لاڈوں میں پلے نہیں تھے، انہوں نے عیش و عشرت نہیں دیکھا تھا. ہم تو اس کا ٹریلر بھی نہیں جانتے جن عیش و عشرت میں وہ لوگ پلے تھے. لیکن اللہ کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور سب سے امپورٹنٹ بات اپنے بلیف سسٹم کی خاطر، ایک اپنے اندر لگی آگ کی خاطر کہ ہاں کچھ کرنا ہے یار زندگی میں، کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں مرنا، اتنی سی دم کی بیس پہ ایک بات کو پکڑ کر اتنے پکے ہو گئے کہ کچھ کر دکھایا، اور آج تک ہم سب کے لیے سبق بن کر رہ گئے.
اور ہمیں جن کو سب کچھ تقریباً پتا ہے کہ قیامت کے دن 5واں سوال جو پوچھا جانا ہے، وہ 5 سوال جن کا میں اکثر آپ سب سے شیئر کر کے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ یار اس کی تیاری کر لو میرے بھائی، ہر زیرو سے 5 سوال پوچھے جائیں گے. ابھی ڈسکس ہو رہے ہیں تو ریپیٹ کر لیتے ہیں ان کو. سب سے پہلا سوال اور سب سے امپورٹنٹ بھی ایک اینگل سے، ویسے پانچوں امپورٹنٹ ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ لیجئے، ہمارا کھیل تو یہیں پہ اٹک گیا. کیا مقصد ہے سر زندگی کا؟ کوئی کتاب لکھی ہے آپ نے، کسی کے کام ہے، کچھ کیا آپ نے زندگی میں، تو زندگی کا مقصد کیا تھا؟ جوانی کہاں گزاری؟ اللہ تعالیٰ کا کھیل چیک کیجئے. زندگی میں زندگی کا مقصد آتا کہ تو جوانی الگ کیوں کر دی؟ یا کیونکہ جوانی میں انسان ایڑی مار کے چلتا ہے، قوت اپنا اظہار چاہتی ہے، یا زور ہوتا ہے اپنی بات میں کہ میں، وہ فرعونیت کا ہلکا سا ایلیمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ مولانا روم نے شاید کہا تھا رضی اللہ عنہ، اللہ کمی بیشی معاف کرے، کہ میں بھی فرعون سے کم نہیں ہوں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون کے پاس پوری سلطنت تھی اور اس پر وہ راج کرتا تھا، اور میرے پاس میرا جسم ہے. تو اگر میں بھی اپنی خواہشوں کا محتاج ہوں تو میں بھی فرعون سے کم نہیں ہوں، جو میرا دل کرتا ہے میں کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک فرعونیت کا چھوٹا سا ایلیمنٹ ہو گیا. تو جوانی کہاں گزاری، اس پہ الگ سے سوال کیا جائے گا. کمایا کہاں سے؟ کیا حلال کمایا کہ حرام کمایا؟ کس ذریعے سے کمایا؟ کسی کے اوپر، کسی کے گردن پر زور سے پاؤں مار کر تو نہیں کما لائے، کسی کا حق چھین کے تو نہیں لیا ہے. کسی مزدور کی کمائی میں اس کے بچوں کی بھوک شامل تھی، کہیں اس ظلم کے ساتھ اس کمائی کو تو نہیں چھین لائے. حلال کمایا نا. خرچ کہاں کیا؟ کمایا تو حلال ہی، پاپا کی کمائی ساری حلال ہے، ایمانداری اور محنت سے کمایا. مما ٹیچر تھی، بڑے اچھے سے کمایا. تو خرچ کہاں کیا؟ حرام کاموں میں تو نہیں خرچ دیا، شراب پینے میں تو نہیں خرچ دیا، کسی حرام کام میں تو نہیں خرچ دیا. تو 4 کویشچن کیا ہیں؟ زندگی کا مقصد کیا تھا، جوانی کہاں گزاری، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا. تو ان چاروں سے تھوڑا سا کم ڈر لگتا ہے. ایسا نہیں کہ ڈر نہیں لگتا، بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اتنا نہیں لگتا جتنا مجھے اس 5ویں سے ڈر لگتا ہے. قیامت کے دن 5واں سوال کیا ہوگا؟ آپ کے اندر کا علم نکال کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. سامنے کھڑا ہو جائے گا، جی یہ سب کچھ پتا تھا، جی سب کچھ پتا تھا، عمل کیوں نہیں کیا؟ 5واں سوال. تمہارے اندر جو علم تھا تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اب یہاں پہ ایک اکثر لوگ بات کرتے ہیں یار اسی لیے تو ہم علم زیادہ حاصل نہیں کرتے کہ ہمارے سے کوئی کویشچن ہی نہ پوچھا جائے. تو یہاں پہ 2 بحثیں چھڑ جاتی ہیں. ایک عالم دین نے یہ کہا تھا کہ قیامت کے دن یہ بھی تو پوچھا جائے گا کہ تمہیں اویلیبل تھا علم، جی، تم آگے کہہ رہے ہو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، جی، تو حاصل کیوں نہیں کیا علم؟ یہ جو دہیج جیسی لعنت پورے معاشرے پہ چمٹی پڑی ہے، اس کو جڑ سے ختم کیوں نہیں کیا؟ ایک باپ اپنی بیٹی بدا کرنے لگا ہے، ایسے لگ رہا ہے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے دینے لگا ہے، اور ابھی اس باپ سے آپ کو اور سامان بھی چاہیے. جو بدا کرتے ہوئے ایک شکر کا کلمہ تو پڑھ رہا ہے کہ شکر ہے ایک ذمہ داری ادا ہوگی، ساتھ اس بات کی فکر بھی ہے اللہ کرے مزاج مل جائیں، اس ٹینشن میں بھی ہے کہ اللہ کرے ماحول ٹھیک رہے، خوش رہے میری بچی. آپ کو اس سے سامان بھی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم لوگ اس پہ ڈسکشن کر کے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہی نہیں. ہم محفلیں سے جاتے ہیں، جگہوں پر بیٹھتے ہیں، گھٹیا قسم کی بے تکی بے ڈھنگی باتیں کرتے ہیں اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں. فنکشنز پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ارریلیونٹ بہت سی باتیں کرتے ہیں، لطف لے کے کھانے کھاتے ہیں اور پھر سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج اینی تھنگ. اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، کیونکہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کے الگ تب تک نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو یاد نہیں دلا دیتے تھے کہ ہم نے مر جانا ہے. یاد دلاتے تھے، 2 صحابہ آپس میں ملتے تھے، یاد دلاتے تھے ہم نے مر جانا ہے ایک دن. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلونکم بالشر والخیر فتنۃ